ہر لڑکی کے لیے اس کی امی کے گھر کا راستہ گل و گلزار اور گھر دنیا میں جنت کا گوشہ ہے۔ امی کے گھر دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پہلے سے اطلاع کر کے نہیں جانا پڑتا۔ جب چاہو چلے جاؤ، گھر اور گھر والے منتظر ہی ملیں گے۔ امی کا گھر ایسا کمفرٹ زون ہے جہاں آپ کو ہر مشکل سے عافیت ملتی ہے، ہر تکن سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ کتنی بھی تکلیف میں جائیں، نئی انرجی ملتی ہے۔ جاب کی تھکن اتارنی ہو یا نئے رشتے نبھانے کی تھکن، لڑکیاں یہ تمام بوجھ امی کے گھر میں اتار کے تازہ دم ہو کے اپنے گھر لوٹ آتی ہیں اور ایسے عافیت محسوس کرتی ہیں گویا روح و جسم کی بلیدگی اتار آئی ہو، روئی کا غالہ بن گیا ہو۔ امی کا گھر بھلے عام سا پرانے سے فیشن کا ہو، اس کے در و دیوار میں جو محبتیں اور خوشبوئیں لپٹی ہوئی ہیں، بہن بھائیوں سے بے تکلیف پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل کہیں نہیں۔ ایک لڑکی اپنے محرم رشتوں کے درمیان سے اٹھ کر اچانک کہیں سسرال نامحرموں کے درمیان تکلیفاً رہنے لگتی ہے، جس میں وہ مصنوعی سا رہتی ہے، اپنی من مرضی بتانے سے جھجکتی ہے، ہر قدم پہ محتاط، ہر سانس میں احتیاط، کھل کے جینا بھول جاتی ہے بلکہ قصداً بھلائے رکھتی ہے۔ ایسے میں امی کا گھر زمین پر جنت ہوتا ہے۔ آپ اپنی جنت میں کتنے ہی برسوں بعد جائیں، کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ گاڑی گھر کی سڑک پہ پہنچتے ہی آپ اس طرف سے دکانیں دیکھنے لگتی ہیں، وہ کالا گیٹ کب نظر آئے گا، کب نظر آئے گا، نظریں بے چین سے بار بار پھسلنے لگتی ہیں۔ گھر میں بھی ایک ماں کی طرح باہیں پھیلائے منتظر ہوتی ہے، آپ کے قدم رکھتے ہی کھلکھلانے لگتا ہے۔ اس کی منزل در منزل، کمر در کمر اور گوشے گوشے میں ہماری یادیں خوشبو کی طرح بکھری ہوتی ہیں۔ وہ کمرہ جو آپ چھوٹی یا بڑی بہن کے ساتھ شیئر کرتی تھی، وہ کمرہ ہماری کتنے ہی چھپکے لڑائیوں کے رازدار بلکہ امین ہوتے ہیں۔ وہ باتھ روم کو صاف اور سوکھا رکھنے کی تنبیہ میں ہوئی لڑائیاں، وہ آپ کے بہن کے ساتھ بے زر سے گاؤ گپ، الماری کی آدھی برابر بانٹ میں حد بندی ٹوٹنے کی وارننگ، وہ سب کمرے میں باز گشت بن کے چکرا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس قیمتی کمرے کی دیواروں نے آپ کے مشترکہ کہکے بھی سنے ہوتے ہیں، وہ کسی کتاب ناول یا ڈائجسٹ کامل کا پڑھنا، کوئی ایک پیراگراف خصوصیت سے ایک دوسرے کو پڑھانا، سب اسی کمرے کی الماری میں بند ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے شاید آج میرے ساتھ بہت سی بہنیں بھی محسوس کریں۔ ہم امی کے گھر کے افراد سے تو اداس ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ ہم گھر سے بھی اداس ہو جاتے ہیں، اس کے مختلف گوشوں سے، کونے خدروں سے، اس کی دیواروں سے جہاں ہمارے ہاتھ کی سندریاں ابھی تک لٹک رہی ہوتی ہیں۔ امی کسی کو اتارنے نہیں دیتی کہ میری لاڈو نے بنائی تھی، جس دروازے کے کنڈے میں پلو لٹک کے پھٹا تھا، نئے جوڑے کو بجھ لگی تھی۔ اب 50 نئے لباس آپ کے پاس ہوتے ہیں، مگر ہائے دل کا وہ صدمہ جب بھی کھنڈا دیکھیں تازہ ہو جاتا ہے۔ امی کا گھر ہوتا ہے جہاں آپ الٹ سلٹ ہولیے میں گھوم سکتی ہیں، سستی سی چپل گھسیٹ کر چل سکتی ہیں، منہ کھول کھول کے جمائیاں لے سکتی ہیں، ماں سے فرمائشی کھانا پکوا سکتی ہیں اور بلا تکلیف روٹی کے اوپر سالن رکھ کر بڑے بڑے لقمے نگل سکتی ہے، گھنٹوں ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ سکتی ہیں، نہ وقت ضائع ہوتا ہے نہ گھڑیاں چلتی ہیں، بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر کیچر میں قید کر کے دلی راحت محسوس کر سکتی ہیں، صرف کلی کر کے ناشتہ کر سکتی ہیں۔ امی وہ ساری سستیاں اور الکسیاں اپنے دامن میں بھر کے ذات میں ایسی توانائیاں بھر دیتی ہیں کہ اگلے چکر تک آپ چارج ہو جاتی ہیں۔ امی کا گھر ایک انرجی ڈرنک ہے، اپنی دیواروں کے پھنڈے میں پھنس کے کتنا کچھ قیمتی سا گم ہونے لگتا ہے۔ 2.5-3 سال ہو کے جنت کے راستے کو کوس ناپے، امی کا گھر راہ تکتا ہوگا۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔